بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذوی الارحام، صنف سادس ذوی الارحام ہیں۔ عزیز طلبہ، وارثین کی اصناف عشرہ سے متعلق 5 اصناف پر گفتگو گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس میں صنف سادس ذوی الارحام سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذوی الارحام سے متعلق بنیادی طور پر 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، ذوی الارحام کی تعریف۔ ذی رحم کے لغوی معنی قرابت کے آتے ہیں، اور اصطلاح میراث میں ذوی الارحام اس وارث کو کہا جاتا ہے جس کا میت سے قرابت کا تو تعلق ہو لیکن وہ ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہ ہو، خواہ ماں کی طرف سے قرابت دار ہو جیسے ماموں خالہ، یا باپ کی طرف سے قرابت دار ہو جیسے پھوپھی۔ دوسری بات ذوی الارحام سے متعلق جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ذوی الارحام کو رد علی ذوی الفروض النسبیہ سے کیوں مؤخر کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں میراث کا ایک ضابطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ وارث جس کو میت سے زیادتی قرب حاصل ہوتی ہے وہ اس وارث پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے جس کو زیادتی قرب حاصل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ذوی الارحام یہ وارث سے زیادتی قرب نہیں رکھتے ہیں۔ اصحاب الفرائض نسبی کو بنسبت ذوی الارحام کے میت سے زیادتی قرب حاصل ہے، لہٰذا اس اصول کی روشنی میں ذوی الفروض نسبیہ زیادتی قرب کی وجہ سے ذوی الارحام پر حق تقدم رکھتے ہیں، اسی لیے ذوی الارحام کو مؤخر کیا گیا اور ذوی الفروض نسبیہ کو مقدم رکھا گیا۔ تیسری بات، ذوی الارحام کے وارث ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اصحاب الفرائض نسبی اور عصبات نسبی و سببی میں سے اگر کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں اور اپنا حصہ وہ لے لیتے ہیں، یعنی ان میں عصوبت کا معنی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اصحاب الفرائض سببی زوجین اگر موجود ہوں تو زوجین کی موجودگی میں ذوی الارحام محروم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ زوجین اپنا حصہ جب لے لیتے ہیں اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ ذوی الارحام اس کو لے لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ذوی الارحام کی توریث کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ذوی الارحام اس وقت وارث ہوں گے جبکہ اصحاب الفرائض نسبی اور عصبات نسبی و سببی میں سے کوئی نہ ہو، اور نمبر 2، زوجین میں سے اگر کوئی موجود ہے تو ذوی الارحام کے وارث ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ زوجین کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اسے لے لیں گے۔ ثم مولی الموالاتی، صنف سابع مولی الموالات ہے۔ مولی الموالات سے متعلق 4 باتیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مولی الموالات کی تعریف۔ فقہا فرماتے ہیں ان یعاہد شخص شخصا آخر علی ان جنا فعلیہ ارثہ وان مات فمیراثہ لہ، یعنی 2 اجنبی باہم اس بات کا معاہدہ کریں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک سے موجب دیت بات صادر ہو گئی تو دوسرا شخص اس کا پینلٹی بھرے گا، اس کا ضمان ادا کرے گا، اور اگر ہم میں سے کوئی پہلے مر گیا تو وہ مورث بنے گا، اور جو زندہ ہوگا وہ اس مرنے والے شخص کی پراپرٹی میں حصے دار یعنی وارث ہوگا۔ دوسری بات، مولی الموالات کو ذوی الارحام سے کیوں مؤخر کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذوی الارحام کو میت سے قرابت حاصل ہے، خونی رشتہ داری حاصل ہے، اور مولی الموالات کو مرنے والے سے کوئی قرابت داری حاصل نہیں ہے، اور قرابت داری اس وارث پر مقدم ہوتی ہے جس میں قرابت داری نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ذوی الارحام اپنے مانع قرابت کی وجہ سے مولی الموالات پر حق تقدم رکھتے ہیں، اس لیے ذوی الارحام کو مولی الموالات پر مقدم رکھا گیا۔
تیسرے نمبر پر مولا الموالات کے وارث ہونے کی بھی ذوی الارحام کی طرح دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب الفرائض نسبی، عصبات نسبی و سببی اور ذوی الارحام میں سے اگر کوئی نہ ہو تو مولا الموالات وارث ہوگا۔ نمبر دو، زوجین میں سے اگر کوئی موجود ہے تو مولا الموالات کے ارث پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی زوجین اپنا حصہ لے لیں گے اور بعد میں جو مال بچے گا وہ مولا الموالات لے لیں گے۔ نمبر چار، موالات، عقد موالات کے شرائط۔ چنانچہ موجب یعنی ایجاب کرنے والا، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، عاقل ہو اور اسی طریقے سے بالغ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر موجب یعنی عقد موالات میں ایجاب کرنے والا اگر آزاد نہیں ہے، غلام ہے، عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، تو پھر عقد موالات صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کا مولا العتاقہ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ولاء العتاقہ یہ ولاء الموالات سے قوی ہے، لہٰذا اگر وہ کسی دوسرے کا مولا العتاقہ ہے تو اس کے لیے کسی سے عقد موالات کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر تین، کسی ایسے شخص سے عقد موالات نہ کر چکا ہو کہ اس شخص نے اس کا خون بہا ادا کر دیا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر اس نے پہلے کسی سے عقد موالات کر لیا ہے اور اس شخص نے اس کا خون بہا ادا کر دیا ہے، اب اگر اس کے موجودگی میں وہ کسی اور سے عقد موالات کرتا ہے تو پہلا معاہدہ توڑنا لازم آئے گا اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بیت المال نے اس کا خون بہا ادا نہ کیا ہو۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ عقد میں دیت اور وراثت کی صراحت موجود ہو۔ مثلاً اگر ہم میں سے کسی ایک سے موجب دیت بات صادر ہوئی تو دیت کا لفظ وہاں بولا گیا ہو تو دوسرا اس کا پینلٹی بھرے گا، یا ہم میں سے کوئی ایک شخص مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا تو وراثت کی بھی صراحت ہو۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ عاقد کا کوئی شرعی وارث نہ ہو، اس لیے کہ اگر عقد موالات کیا گیا اور اصحاب الفرائض نسبی، عصبات نسبی اور عصبات سببی اور اسی طرح ذوی الارحام میں سے اگر کوئی موجود ہوگا تو ظاہر سی بات ہے عقد موالات کی صورت میں اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ کسی عربی کا آزاد کیا ہوا نہ ہو۔ یہ ساری شرائط عقد موالات کی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری شرائط موجب یعنی ایجاب کرنے والے کے لیے ضروری ہے، قبول کرنے والے کے لیے صرف عاقل ہونا کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر قبول کرنے والا صبی عاقل ہے تو وہ اپنے والد کی اجازت سے عقد موالات کر سکتا ہے، اگر وہ غلام ہے تو وہ اپنے آقا کی اجازت سے عقد موالات کر سکتا ہے۔ یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق عقد موالات کرنے والے موجب کا مجہول النسب ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے ہم نے موجب کی شرائط میں اس شرط کو چھوڑ دیا۔ یہ چار باتیں مولا الموالات سے متعلق تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ ثم المقر له بالنسب على الغیر بحیث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغیر اذا مات المقر على اقراره۔ مقر له بالنسب على الغیر، اس سے متعلق بھی چار باتیں بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، مقر له بالنسب على الغیر کا مفہوم۔ مقر له بالنسب علی الغیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میت نے نسب کا اقرار اس طور پر کیا ہو کہ اس نسب کی تحمیل غیر پر ہو رہی ہو۔ مثلا میت نے حالت حیات میں کسی مجہول النسب شخص کے بارے میں یہ اقرار کیا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا لڑکا ہے، تو یہ اس کا اقرار غیر یعنی باپ پر ہوا، اپنی ذات پر نہیں ہوا۔ تو مقر لہ بالنسب علی الغیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اقرار لنفسہ ہی نہ ہو بلکہ یہ اقرار لغیرہ ہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے اقرار لغیرہ ہی اسی وقت ہوگا جبکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو جہاں وہ اپنے بھائی ہونے کا اقرار کر رہا ہے وہاں وہ اپنے باپ کے بیٹے ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے، تو اس سے باپ کے اوپر ایک بوجھ اور ایک قسم کا طعن پڑ رہا ہے، یہ اقرار لغیرہ ہی ہوا، اسی کو تحمیل النسب علی غیرہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، مقر لہ بالنسب علی الغیر کو مولا الموالات سے کیوں مؤخر کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد موالات عاقدین کی باہمی رضامندی سے
بطیب خاطر انجام پاتے ہیں، یعنی اس میں کسی ایک پر بوجھ اور طعن نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں اس عقد پر طیب خاطر کے ساتھ میں پوری رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، برخلاف مقر لہو بالنسب علی الغیر کہ یہاں غیر پر بوجھ اور طعن پڑ رہا ہے، اس لیے مولا الموالات کو مقدم اور مقر لہو بالنسب علی الغیر کو مؤخر رکھا گیا۔ نمبر 3 پر عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے 3 قیودات لگائی ہیں، ان 3 قیودات کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قید ہے المقر لہو بالنسب علی الغیر، یعنی مقر کی جانب سے ایسے نسب کا اقرار کیا گیا ہو کہ یہ اقرار متضمن ہو غیر کے نسب کے اقرار کو۔ مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ مجہول النسب جو شخص ہے یہ میرا بھائی ہے، پس پردہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ اقرار کی تحمیل غیر یعنی باپ پر ہوئی۔ یہ پہلی قید ہے کہ تحمیل النسب علی نفسہ نہ ہو بلکہ تحمیل النسب علی غیرہ ہو، کیونکہ اگر تحمیل النسب علی غیرہ نہ ہو بلکہ علی نفسہ ہی ہو، مثلا کسی مجہول النسب شخص کے سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ساری شرائط پائی جائیں اور مقر سے مقر لہو کا نسب ثابت ہو جائے تو یہ بیٹا اسبہ نسبی میں داخل ہو کر وارث بنے گا، مقر لہو باقی نہیں رہے گا، تو مقر لہو باقی رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اقرار تحمیل النسب علی غیرہ ہو، علی نفسہ نہ ہو۔ دوسری شرط، دوسری جو قید ہے مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں ذکر کیا ہے بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، بئی طور کے مقر لہو کا نسب مقر کے اقرار سے مقر علیہ سے ثابت نہ ہو، یعنی باپ نے یہ ایکسیپٹ نہ کیا ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے، ہاں واقعتاً یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اگر غیر یعنی باپ نے اس بات کو قبول کر لیا تو وہ رشتہ اخوت میں داخل ہو کر اسبہ بنفسہ ہی بن کر وارث ہوگا، مقر لہو باقی نہیں رہے گا، اس لیے مقر لہو باقی رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر یعنی باپ اس نسب کو قبول نہ کرے، یعنی اس نسب کو اپنے سے ثابت نہ مانے۔ تیسری شرط مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے اذا مات المقر علی اقرارہ، مقر اپنے اقرار پر مر گیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مقر اپنی زندگی میں اقرار سے رجوع کر لے گا تو اب اقرار سے رجوع کرنے کی صورت میں اقرار ختم ہو جائے گا اور مقر لہو اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ 3 قیودات عبارت میں موجود تھیں اور ہر ایک قید کا ایک ایک فائدہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب یہاں ان عبارت کے اشارے سے 2 شرطیں اور یہاں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، معلوم النسب نہ ہو، تو مقر لہو بالنسب علی الغیر کا وجود ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اقرار شرعاً معتبر ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ہم عمر شخص کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی 25 سال کا ہو اس کا بیٹا 40 سال کا کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا شرعاً یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا، تو مقر لہو بالنسب علی الغیر کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ شرعی طور پر یہ اقرار معتبر بھی ہو۔ چوتھی اور آخری بات، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر میں مقر لہو کو مقر کی وراثت کیوں ملتی ہے، یعنی مقر لہو بالنسب علی الغیر کی وجہ سے وراثت کو کیوں جاری کیا گیا، اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے اور علت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں مقر نے 2 اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، پہلا اقرار تو اس نے یہ کیا کہ یہ واقعتاً میرا بھائی ہے، تو یہ اقرار اس کا لذاتی ہی ہو گیا، اپنی ذات سے متعلق ہوا۔ دوسرا اقرار پس پردہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ اقرار لذات ہی نہیں ہوا بلکہ لغیر ہی ہوا۔ شریعت نے یہ دیکھا جو اقرار لغیر ہی ہے اس میں اقرار کے صحیح ہونے کے لیے غیر کی رضامندی ضروری ہے، اور یہاں غیر راضی نہیں ہے، اور جب غیر راضی نہیں ہے تو غیر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا،
لیکن جہاں اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس اقرار کا تعلق چونکہ اس کی اپنی ذات سے ہے، یعنی وہ اپنی جائیداد اور پراپرٹی اور حصے اور ترکے میں جو اس کو باپ سے ملا ہے اس میں اس کو بحیثیت بھائی شریک کرنے پر راضی ہے، اس لیے شریعت نے یہاں مقر کے پراپرٹی میں مقر لہو کو وارث گردانا، کیونکہ وہ اس بات پر راضی ہے۔ ثم الموصى له بجميع المال، پھر موصى له بجميع المال کو وراثت دی جائے گی۔ موصى له بجميع المال یعنی وہ شخص جس کے لیے مرنے والے نے کل مال کی یا ثلث سے زائد کی وصیت کر دی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وصیت جائز تو ہے، لیکن 1/3 مال میں، 1/3 مال میں وصیت جائز ہے۔ اب مرنے والے نے اگر کسی اجنبی کے لیے پورے مال کی وصیت کر دی ہو یا ثلث سے زائد کی وصیت کر دی ہو اور شروع کے 8 اصناف میں سے کوئی نہ ہو، تو اب موصى له بجميع المال کو جس کے لیے کل مال کی وصیت کر دی گئی ہے اس کو پورا کا پورا مال دے دیا جائے گا۔ موصى له بجميع المال کو مؤخر اور مقر له بالنسب علی الغیر کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یاد رکھیں کہ مقر لہو کو مقر سے ایک قسم کی قرابت وابستہ ہے، چونکہ مقر نے یہاں اقرار کیا ہے اور اسی صفت اقرار کی وجہ سے مقر کے ساتھ میں مقر لہو کو ایک قرابت وابستہ ہو چکی ہے، برخلاف موصى له بجميع المال کا اب بھی موصی سے خالصتاً اجنبی ہونے کا تعلق ہے، یہاں قرابت کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے موصى له بجميع المال کو مؤخر اور مقر له بالنسب علی الغیر کو مقدم رکھا گیا۔ ثم بیت المالی، پھر مال بیت المال کو ملے گا، یعنی اگر اصناف 9 میں سے کوئی صنف نہیں ہے تو 10ویں نمبر پر مال بیت المال میں رکھا جائے گا، جو عامۃ المسلمین کے فقراء، غرباء اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں بیت المال میں جو ترکہ جمع ہوگا یہ بطور وراثت نہیں ہوگا بلکہ بطور حاجت ہوگا، جس کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ بیت المال سے متعلق 5 فوائد بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ بیت المال کی تعریف کیا ہے۔ بیت المال اس مکان کو کہتے ہیں جس مکان میں اموال کی حفاظت کی جائے، چاہے وہ اموال عام ہو یا خاص ہو، اور اصطلاح شرع میں اس مکان کو کہتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ میں لوگوں کے اموال کے حفاظت کے لیے بنایا جاتا تھا، اسے اس مکان کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ بیت المال کی ابتدا کب ہوئی؟ یاد رکھیں بیت المال کی ابتدا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں آپ ہی کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئی۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فی زماننا ھذا بیت المال تو نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ مال چھوڑے اور شرعی وارثین میں سے کوئی نہ ہو، یعنی اصناف 9 میں سے بھی کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بیت المال بھی نہیں ہے، تو اب اس مال کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لاوارث شخص کی پراپرٹی اور جائیداد اور سمپتی کو معتبر مدارس اسلامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ بیت المال بھی غرباء، فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں کی حاجت کے لیے مال صرف کرتا ہے، اور موجودہ دور میں الحمدللہ معتبر مدارس اسلامیہ بھی اپنے پاس آنے والے اموال کے ذریعے امت کے نونہالوں پر جیسے اکل شرب کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ان پیسوں کے ذریعے ان کی صحیح تربیت اور ان کو علوم نبوت دیا جاتا ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں بیت المال کے قائم مقام معتبر مدارس اسلامیہ ہوں گے۔ چوتھا فائدہ زوجین پر رد کی ایک شکل۔ ظاہر سی بات ہے بیت المال فی زماننا ھذا نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ بے راہ روی پر ہے، لہٰذا ایسی صورت میں فقہائے متاخرین حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں نمبر پر اگر زوجین ہوں، یعنی زوجین کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو، تو ایسی صورت میں زوجین کو پہلے اس کی فرضیت والا حصہ دیا جائے گا،
پھر جو مال بچ رہا ہے وہ مال اسی پر یعنی زوجین پر رد کر دیا جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قنیہ کے حوالے سے لکھا ہے وَيُفْتَى بِالرَّدِّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ فِي زَمَانِنَا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ، موجودہ دور میں بیت المال کے فساد کی وجہ سے زوجین پر رد کے سلسلے میں فتویٰ دیا جائے گا۔ پانچواں اور آخری فائدہ بیت المال سے متعلق یہ ہے کہ بیت المال میں 4 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم بیت المال کی بیت الزکوٰۃ، اموال تجارت، سوائم کی زکوٰۃ، عشری زمینوں کا عشر، اور وہ عشر جو ٹیکس کی صورت میں مسلمان تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے جب وہ عاشر کے پاس سے گزرتا ہے، یہ سارے اموال اس ڈپارٹمنٹ میں یعنی بیت الزکوٰۃ میں جمع کیے جائیں گے، اور ان کے مصارف 8 ہیں، انما الصدقات للفقراء الی آخر الآیہ۔ دوسرا ڈپارٹمنٹ اور بیت المال کی دوسری قسم بیت الاخماس ہے۔ بیت المال کی اس قسم میں غنائم منقولہ یعنی وہ غنیمت کا مال جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح رکاز یعنی وہ خزانہ جس پر کفر کی نشانی ہے، ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا جائے گا۔ ان کے جو مصارف ہیں وہ 5 ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس آیت کریمہ میں ان مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا ڈپارٹمنٹ اور تیسری قسم بیت المال کی بیت الزوائے ہے۔ بیت الزوائے میں وہ مال رکھا جائے گا جو بحیثیت لقطہ ملے اور اس کے مالک کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، اس مال کو یہاں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے جو مصارف ہوں گے وہ ایسا لقیط ہوگا جو فقیر ہو، مسکین ہو، یا ایسے فقراء ہوں جن کا کوئی ولی موجود نہ ہو۔ اسی طریقے سے فی زماننا ھذا معتبر مدارس اسلامیہ بھی اس مصرف میں شامل اور داخل ہیں۔ چوتھا اور آخری ڈپارٹمنٹ اور آخری قسم بیت المال کی بیت المال الفے ہے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر کسی جنگ و جدال کے کفار سے حاصل ہو۔ المال الحاصل من الکفار بلا قتال، وہ مال جو کفار سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ و جدال اور قہر و غلبہ کے نتیجے میں حاصل ہو۔ تو مال غنیمت اور مال فے میں یہ بنیادی فرق ہے۔ بہرحال جو مال کفار سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا ہے اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں یعنی بیت المال کی اس چوتھی قسم میں، جس کو بیت المال الفے کہتے ہیں، اس میں جمع کیا جائے گا۔ اس کے جو مصارف ہیں مسلمانوں کے مصالح عامہ ہیں۔ حاکم اعلیٰ اپنے ثوابدید کے مطابق مسلمانوں کے مصالح عامہ میں ان اموال کو صرف کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔